اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کے بعد نسل انسانی کو چلانے کے لیے اس مادے کو مرد اور عورت کے جسم میں منتقل فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الطارق میں فرمائے یخرج من بین الصلب والترائب کہ یہ سینے اور پیٹ کے درمیان کے ہڈیوں سے نکلتا ہوا ایک قطرہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو جن اندھیروں میں پالا اور اس کے کھانے کا انتظام فرمایا، پینے کا انتظام فرمایا، سانس لینے کا انتظام فرمایا۔ اگر آپ اس نظام کو میڈیکل کی کتابوں میں پڑھیں گے تو دنگ رہ جاؤ گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس قسم کا نظام ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانفطار میں فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کیسے الفاظ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے کہ دیکھو دیکھو اے میرے بندے، تجھے اس رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا، تجھے کس نے دھوکا دیا، جو کریم ہے، جس نے تجھے پیدا کیا اور ایسا خوبصورت پیدا کیا۔ اب اگر آپ ذرا غور کریں گے سورۃ الحج کی آیات پر تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا۔ اس میں مزید تفصیل ہے جو سائنس کے کتابوں میں بھی ملتی ہے، لیکن میرے یہاں پر ایک پوائنٹ ہے۔ اب اگر آپ ذرا سوچیں گے تو اسی پانی سے انسان بھی پیدا ہو جاتا ہے، پھر انہی انسانوں میں اس سے ایک مرد پیدا ہوتا ہے، ایک عورت پیدا ہوتی ہے، اسی طرح اس میں مخنث بھی پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس میں سے کچھ اعضاء پر مکمل ہوتے ہیں، 2 ہاتھ، 2 آنکھیں، ناک، زبان، دانت، کان وغیرہ، ہاتھ، پاؤں، سب کچھ۔ پھر اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں آپ دیکھ بھی چکے ہوں گے جن کی شکلوں اور صورتوں میں کچھ کمی اور بیشی بھی ہوتی ہے، انگلیوں میں، ناک میں، کانوں میں، عجیب عجیب قسم کی تخلیق ہوتی ہے اللہ کی۔ پھر اسی پانی سے گدھا بھی پیدا ہوتا ہے، گھوڑا بھی پیدا ہوتا ہے، خنزیر بھی پیدا ہوتا ہے، کتا بھی پیدا ہوتا ہے، بکری بھی پیدا ہوتی ہے، بھیڑ بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ سارے چیزیں یہ اسی ایک نظام کے تحت پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب اگر اللہ چاہتا تو اسی پانی سے انسان کی شکل کو بھینس کا شکل بھی دے سکتا تھا، گائے کا شکل بھی دے سکتا تھا، گدھے کا شکل بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی پانی سے انسان کو پیدا فرمایا، لیکن کیسے خوبصورت پیدا فرمایا۔ آپ ذرا اپنے چہرے پر غور کریں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے لیے کچھ چیزوں کے ٹیسٹ ضروری ہوتے ہیں۔ کھانا کڑوا ہے، میٹھا ہے، یا سڑ چکا ہے یا نہیں سڑ چکا، کھانے کے قابل ہے، اس میں کانٹا تو نہیں، اس میں پتھر بھی نہیں، اس میں کوئی اور صحت خراب کرنے والی چیز تو نہیں۔ ان چیزوں کے لیے دیکھنا ضروری ہوتا کہ پہلے ہم اس جو نوالا ہم اٹھا کر کھاتے ہیں، اس نوالے کو پہلے ہم دیکھیں، یہ ٹھیک ہے، اس میں پتھر، کانٹا وغیرہ کوئی ایسی چیز تو نہیں،
تو اللہ تبارک و تعالی نے بالکل سامنے دو آنکھیں دیے، دیکھیں آنکھوں نے فیصلہ کر لیا بالکل صاف ستھرا، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ اب جب ہم اس کو منہ میں ڈالتے ہیں تو منہ میں ڈالنے سے پہلے کیا ضروری ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا ذائقہ ٹھیک ہے، سڑا ہوا تو نہیں، خراب تو نہیں ہوا۔ تو اس کے لیے ایک ایسی طاقت کی ضرورت ہے جو منہ میں لقمہ ڈالنے سے پہلے یہ فیصلہ کر سکے کہ یہ ٹھیک ہے، ذائقہ بھی ٹھیک ہے، بدبودار بھی نہیں، سڑا ہوا بھی نہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آنکھوں کے نیچے ناک عطا فرمایا۔ دیکھا جیسے یہ منہ میں نوالا جاتا ہے تو منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ سڑا ہوا بھی نہیں، بدبودار بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس دو چیزیں گئیں۔ اب جب منہ میں ڈالا تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانتوں اور زبان میں ایسے ذائقے رکھے ہیں جو یہ فرق کر سکے، اس میں مرچ شامل ہے، اس میں چینی شامل ہے، میٹھا ہے، کھٹا ہے، کڑوا ہے، کیسا ہے، یہ فیصلہ کر لیتا۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آنکھیں یہاں پیچھے گردن کی طرف لگا دیتے، ناک کو یہاں اوپر لگا دیتے بھیجے میں یہاں پر، اور منہ یہاں پر ہوتا، تو ہمیں کیا کرنا پڑتا؟ پہلے نوالا اٹھاتا، پھر پیچھے گردن کی طرف وہ آنکھوں کو دکھاتا، پھر یہاں نیچے اوپر لا کر یہاں پر ناک کو دکھاتا، اور پھر یہاں پر منہ میں ڈالتا، تو کتنی مشقت ہوتی۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قسم کی شکل یہ انسان کو عطا فرمائی ہے، اور ایسا خوبصورت شکل جس کو دیکھتے دیکھتے کبھی بھی انسان سے نفرت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ تم میرے تمام بیان کا خلاصہ ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، صرف اللہ کی مانی جائے، اور شیطان سے دور رہا جائے۔